نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اچھا جی، گزشتہ شب ہم نے انوار العلوم شرح مثنوی مولانا روم کی پہلی نشست یا پہلی قسط کہہ لیں وہ پیش کی تھی آپ کے سامنے۔ تو اس میں ذکر آیا تھا بانسری کا، پیر مرید یعنی طالب اور مطلوب کا، استاد شیخ اور اس کے تلمیذ و شاگرد کا، انسان کامل آدم اور امانت کا۔ تو وہی جو انسان اور آدم اور امانت کا تذکرہ جس کے سلسلے میں جس کی مطابقت میں ہم نے مقدمہ میں آیت پڑھی انا عرضنا الامانۃ، کہ ہم نے ایک امانت، ایک ٹرسٹ پیش کیا زمینوں، آسمانوں اور پہاڑوں جیسی دیو ہیکل، قوی ہیکل اجرام کائنات کی طرف، تو ان سب نے معذرت کر لی اس کو اٹھانے سے، مگر یہ چھوٹا سا انسان جو ہے اس نے آگے بڑھ کر اس امانت کو، اس بار امانت کو، اس بار عظیم کو قبول کیا۔ تو اسی سے متعلق جو مثنوی کے پیسیجز ہیں ان کا کچھ ترجمہ پروفیسر چٹک صاحب نے دا صوفی پیتھ آف لو میں کیا ہوا ہے۔ آج ہم اسی مضمون کو انگریزی زبان میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پروفیسر چٹک کی جو دا صوفی پیتھ آف لو ہے، دا اسپریچول ٹیچنگز آف رومی، اس کا صفحہ نمبر 61 ہے اور اس کا عنوان ہے مین، یعنی آدم یا انسان۔ تو مین کو انہوں نے شروع کیا دا ٹرسٹ سے، الامانت، قرآن شریف کا تصور ہے نا امانت کا۔ کیا امانت، کون امین، کیا وراثت، کون سی موروثیت، آپ اس کو پڑھتے ہیں۔ دا ٹرسٹ، پھر کہتے ہیں کریشن فلفلز اٹس الٹیمیٹ پرپس تھرو دا پرافٹس اینڈ دا سینٹس۔ کہہ رہے ہیں جو تخلیق کائنات ہے نا، وہ اپنے جو آخری جو منطقی مقصد یا نتیجہ ہے اس کی تکمیل اسی صورت میں کرتی ہے جب کہ اس میں انبیاء اور اولیاء کا جو وجود ہے وہ بھی لازمی طور پر ہو۔ یعنی جب تک کہ انبیاء اور اولیاء کا وجود نہیں ہوگا تو تخلیق کائنات کا جو مقصد اخیر ہے، الٹیمیٹ پرپس، وہ سرو نہیں ہوتا، فلفل نہیں ہوتا۔ That is, those who have actualized all the potentialities of the human state، یعنی وہ انسانی وجود یا انسانی اخلاق اور انسانی کمال کا اعلیٰ ترین پیکر، جنہوں نے جو انسانی حیثیت یا انسانی مقام ہے اس کے کمال کو اٹین کیا ہوا ہے، یعنی کہ انبیاء اولیاء۔ جب تک ایسے فگرز، ایسے وجود نہ ہوں گے تو ایک پوری جو اسکیم آف یونیورس ہے یہ مکمل نہیں ہوگی۔ دا فرسٹ آف دا پرافٹس اینڈ دا پروٹوٹائپ آف ہیومن پرفیکشن از ایڈم۔ کہہ رہے ہیں سب سے پہلا نبی بعثت اور خلقت کے اعتبار سے، اور انسانیت کے لیے ایک نمونہ کامل جو ہے وہ آدم ہے، کمال کا، پرفیکشن کا، خوبصورتی کا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر تمام ہیومن ریس کے بایولوجیکل اینسسٹر ہیں، فادر ہیں۔ کہتے ہیں رومی often employs his name and more commonly the term Adam related یعنی inverted commas میں، یعنی آدمی، to mean man in the ultimate state of spiritual perfection۔ کہہ رہے رومی جو ہے وہ اکثر و بیشتر لفظ آدم کو استعارتاً استعمال کرتا ہے، یا آدمی، یہ یا نسبت کے ساتھ آدمی، اور اس سے مراد اس کی انسان، کوئی بھی انسان کی جو اعلیٰ ترین اور اصلی حالت ہے، تو مراد اشارہ اس طرف کرنا ہوتا ہے۔ لفظ یا استعارہ وہ آدم یا آدمی یا آدمیت کا استعمال کرتا ہے، to mean man in the ultimate state of spiritual perfection۔ روحانی حال کے انتہائی جو اعلیٰ حالت ہوتی ہے نا، اس کو بتانے کے لیے وہ لفظ آدم یا آدمی کا استعمال کرتا ہے، یعنی آدم جیسا،
ایڈم ریلیٹڈ, آدم سے متعلق, ٹھیک ہے نا. اچھا آگے پھر انہوں نے پیرنتھسز میں ایک چیز لکھی ہے کہ ان سرٹن ادر اسکولز آف صوفیزم دا ٹرم پرفیکٹ مین از امپلائڈ ود دا سیم میننگ. کہہ رہے ہیں بعض صوفی سلاسل, بعض طریقت کے ایسے سلاسل یا تعلیمات ہیں جہاں پہ اسی لفظ آدم کے لیے انسان کامل کا لفظ یا فریز بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو ون وے اور دی ادر, انسان کامل یا آدم, بات ایک ہی ہو رہی ہے, ایک ہی حقیقت کی چیز ہو رہی ہے. ہینس Rumi understands Quranic verses and prophetic sayings that mention Adam to refer also to man in the state of perfection. کہہ رہے ہیں چنانچہ رومی جو ہے قرآنی آیات اور احادیث نبوی علیہ الصلاۃ والسلام کے تناظر میں انسان کامل کو وہی اصطلاح یا لفظ دیتا ہے, وہی نام دیتا ہے, وہی عنوان دیتا ہے جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہمیں ملتی ہے. تو وہ انسان کامل کے لیے یہ بسیط لفظ جو ہے کھلنے کے بجائے ایک لفظ جو ہے آدم کو استعمال کرتا ہے تاکہ اس کا قرآنک اور حدیثک کانٹیکسٹ بھی سامنے آ جائے اور ٹرمینالوجی اور اصطلاح بھی قرآن سے ہی ڈرائیوڈ و مشتق ہو. If Adam is the prototype of human perfection, then the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who said, I was a prophet when Adam was between spirit and body, may be called the prototype of the prototype. کہہ رہے ہیں اگر آدم جو ہے وہ نمونہ ہے انسانی کمال کا, اعلیٰ ترین نمونہ ہے, تو پھر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے یہ کہا کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی روح اور مٹی کے بیچ میں تھے. کنت نبیًا و آدم بین الماء والطین, یا کنت نبیًا و آدم بین الروح والجسد, یہ دونوں متن کے ساتھ یہ حدیث ہمیں ملتی ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی روح اور جسد کے بیچ میں تھے, یا جب میں اس وقت بھی نبی تھا, حدیث پاک ہے مفہوم اس کا کہ جب آدم ابھی بین الماء والطین, ابھی مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے, تو اس سے پہلے سے میں نبی تھا. تو کہہ رہے ہیں جب آدم انسانی کمال کا استعارہ اور سمبل ہو سکتا ہے, پروٹوٹائپ ہو سکتا ہے, تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس سے پہلے بھی نبی تھے, تو وہ ان تمام نمونوں کا نمونہ, ان تمام نمونوں کی اصل اور اصل الاصول ہو گئے. آگے فرماتے ہیں I look at my most, اب یہ مثنوی کے اشعار ہیں M3 4542, تو یہ اگر آپ کے پاس نکلسن کا تحقیق کے ساتھ جو اس کا ترجمہ نمبرنگ کے ساتھ آیا ہوا ہے تو آپ اس میں دیکھیں گے تو اس کا والیوم 3, اس میں آپ کو حدیث شعر نمبر 4542 4542 آپ کو مل جائے گی. فارسی میں آپ چیک کر لیجئے گا وہاں سے. I look at my inmost consciousness and see a universe hidden. Adam and Eve not yet arisen from the world. تو یہ مثنوی کے مولانا روم کے اس شعر کا ترجمہ انگریزی میں کہ میں اپنے اندر کے باطن الباطن کی طرف اور اپنے شعور ذات کے انتہائی عرفان کی طرف جب متوجہ ہوتا ہوں تو میں ایک پوری کائنات کو اس میں مخفی دیکھتا ہوں. کنت کنزا مخفیا, اور اس وقت تک پہنچ جاتا ہوں, وہ ازلی قصہ جو رات کو ہم بات کر رہے تھے نا, ازلی درد اور ازلی امانت, تو وہاں تک پہنچ جاتا ہوں. اب یہ رومی کہہ رہا ہے, اور رومی یہاں پہ اپنی شخص یا ذات کی صرف بات نہیں کر رہا, ہر سالک حق, ہر طالب حق کی ترجمانی کر رہا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ رومی جو بھی بات کرتا ہے وہ ہر سالک حق, ہر طالب حق, ہر داعی الی الحق کو اپنے باطن میں اس مقام کو دیکھنا چاہیے, اور رومی ان سب کی ترجمانی کر رہا ہے. رومی ان کا یعنی ان کی زبان بنا ہوا ہے, ان کی کیفیت کو, ان کے حال کو بیان دے رہا ہے. تو اس بیان سے آپ نے ایک شخص کے اوپر نہیں بلکہ اپنے باطن, اپنی حقیقت کو اس سے ملانے کی کوشش کرنی ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں اپنے باطن کے عرفان کے لیے, اپنے اندر کی طرف جھانکتا ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ پوری کائنات اندر ہی چھپی ہوئی ہے, اور یہاں تک کہ وہ مقام ہے کہ آدم اور حوا بھی گویا کہ ابھی تشکیل میں یا تخلیق میں نہیں آیا, یعنی وہاں تک میری کہانی چل جاتی ہے. وہ جو پنجابی میں کہا نا کہ کن فیکون تے کل دی گل ہے, اساں پہلے دی پریت نہیں بھائی ہو. جی ہاں, ٹھیک ہے نا. اور آگے آخری لائن پڑھ لیتے ہیں. The state of perfection attained by the prophet is the highest imaginable. All other prophets and the saints are like rays from his sun. آفتاب آمد دلیل آفتاب. تو کہہ رہے ہیں کہ جو کمال اور جو عروج, معراج اور بلندی
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہ اعلیٰ ترین ہے کہ جس سے حاصل کیا جا سکے مخلوق میں، اور پھر وہ all other prophets and the saints are like rays from his sun. پھر تمام انبیاء اور اولیاء جتنے بھی ہیں وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب نبوت کی کرنیں اور شعاعیں ہیں. تو اب بات شروع ہوئی انسان کامل اور آدم اور خلیفۃ اللہ اور امانت سے، اور ختم ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور آپ کے شان اور فضیلت پر. تو اسی مبارک ذکر پر ہم آج کی اس گفتگو کا، اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں. دعا فرمائیں آئندہ بھی اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے خوبصورت موتی آپ کی خدمت میں لانے کی توفیق عطا فرماتا رہے. الکاف الخیریہ دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور آستانہ خیریہ اور حضور خواجہ خاقان خواجہ ابوالخیر پیر عبداللہ جان صاحب کے زیر انتظام، زیر نگاہ، زیر فیض، زیر تربیت چلنے والے تمام مراکز خیر کو اللہ تعالیٰ آباد رکھے، شاد رکھے، سلامت رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.